بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حول المکتبۃ، مکتبہ کے بارے میں یہ حوار ہے کتب خانے کے حوالے سے کہ آپ لائبریری جائیں، کتب خانہ جائیں تو وہاں کس طرح گفتگو آپ کریں گے۔ ما رأیک لو صحبتنی الی المکتبۃ بعد هذه الحصہ، کیا رائے ہے آپ کا کہ اگر آپ میرے ساتھ ہو جائیں کتب خانے کی طرف اس گھنٹے کے بعد، اس پیریڈ کے بعد آپ میرے ساتھ کتب خانے کی طرف آ جائیں تو کیا رائے ہے آپ کی۔ صحیب یصحب، اس کا معنی ہے ساتھی ہونا، ساتھ ہونا، اور مکتبہ کتب خانے لائبریری کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ آتا ہے مکتب، مکتب جو ہے وہ آفس کو کہتے ہیں۔ هذه الحصہ، اس حصے کے بعد، اس پیریڈ کے بعد۔ ماذا عسانی فاعلا هنالک دعنی وشأنی ہنا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا۔ ماذا عسانی فاعلا، میں کیا کرنے والا ہوں، ہنالک وہاں، ہناک بھی بولتے ہیں، ہنالک بھی بولتے ہیں۔ دعنی وشأنی ہنا، چھوڑو میرے کام میں یہاں پر مجھے، دعنی چھوڑ دے مجھے، وشأنی اپنے کام میں، ہنا یہاں پر۔ یا اخی الم تطالب بموضوع فکیف لک ان تتمہ ما لم تطالع۔ الم تطالب، طالب یطالب، مطالبہ کا معنی ہے مطالبہ کرنا، تطالب یعنی آپ سے مطالبہ کیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے۔ الم تطالب، کیا مطالبہ نہیں کیا گیا، بموضوع، کسی موضوع کا، فکیف لک ان تتمہ، اتم یتم اتمام باب افعال سے ہیں، تو آپ اس کو کیسے مکمل کریں گے، ما لم تطالع، جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے۔ طالع یطالع، مطالعہ کا معنی ہے مطالعہ کرنا۔ اتم یتم، اتمام کا معنی ہے مکمل کرنا۔ طالب یطالب، مطالبہ کا معنی ہے مطالبہ کرنا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے لا بأس فترۃ انہاء الموضوع ممتدۃ الی آخر الاسبوع۔ لا بأس، کوئی حرج نہیں۔ فترۃ انہاء الموضوع، فترہ کہتے ہیں زمانے کو، وقت کو کہتے ہیں۔ انہاء الموضوع یعنی موضوع کو مکمل کرنا۔ ممتدۃ الی آخر الاسبوع، امتد یمتد، امتداد کا معنی ہے کھینچنا۔ ممتدۃ یعنی جاری ہوگا، کھینچا جائے گا، الی آخر الاسبوع، آخری ہفتے تک، یعنی موضوع ختم کرنے کا جو وقت ہے وہ آخری ہفتے تک ہے۔ تو یہ معنی بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی ابھی موضوع ختم کرنے کا جو ٹائم ہے وہ آخری ہفتے تک ہے، اتنا لمبا عرصہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں لا بأس فترۃ انہاء الموضوع ممتدۃ الی آخر الاسبوع۔ ما هي الا ایام وسینقضی الاسبوع من غیر ان تشعر۔ ما هي الا ایام، وہ تو چند ہی دن ہیں، یعنی نہیں ہے وہ مگر چند دن۔ وسینقضی الاسبوع، انقضا ینقضی، انقضاء کا معنی ہے مکمل ہو جانا، گزر جانا، ہفتے بھی گزر جائیں گے، من غیر ان تشعر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شعر یشعر کا معنی ہے شعور رکھنا، اور ان تشعر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ وسینقضی الاسبوع من غیر ان تشعر، ہفتے ایسے گزر جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے اذن هلم الی المکتبۃ ولکن هل یسمح لنا بالدخول الآن، پھر چلو ہمارے ساتھ کتب خانے کی طرف، لیکن هل یسمح لنا بالدخول الآن، کیا ہمیں ابھی داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ هل یسمح، سمح یسمح، اجازت دینا، رخصت دینا۔
هل يسمح لنا بالدخول الآن؟ يسمح ہوئی، یعنی کیا اجازت دیا جائے گا ہمیں ابھی کتب خانے میں داخل ہونے کا؟ حلم یعنی اذن حلم الی المکتب، چلو کتب خانے کی طرف۔ نعم يسمح لنا لیکن علینا ان نتقید بالاوقات المعینۃ، جی ہاں ہمیں اجازت دیا جائے گا، لیکن ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ان نتقید بالاوقات المعینہ، ہم جو ہے وہ مقررہ وقت میں خاص کر دیں، مقررہ وقت میں یعنی پہنچیں۔ یہاں پر لفظ تقید یتقید تقید قید کرنا، خاص کرنا، اوقات وقت کی جمع معینہ، عینہ یعین التعین سے اسم مفعول ہے، خاص کیا گیا، یعنی ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم خاص کیے گئے وقت میں جو ہے نا پہنچیں، معینہ وقت میں کتب خانے کے لیے چلے جائیں۔ اگلا لفظ ہے عفوا دعنا نقرأ لائحة المکتبۃ، چلو چھوڑو ہم پڑھیں مکتبے کا لائحہ۔ مکتبے کا ایک لائحہ ہوتا ہے، اس میں پورا ایک اعلانی شکل ہوتا ہے، اس کی کب کھلتا ہے، کیا ٹائمنگ ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس کو کہتے ہیں لائحہ۔ والبنود اور قانون، التی فیہا جو کہ اس میں ہے، لئلا نخطئ التصرف تاکہ تصرف میں ہم غلطی نہ کریں۔ دعنا نقرأ لائحة المکتبۃ والبنود التی فیہا لئلا نخطئ التصرف، چھوڑو ہم پڑھیں مکتبے کا لائحہ اور اس کا قانون، کہ جو قانون اس میں ہے، لئلا نخطئ التصرف تاکہ ہم تصرف میں غلطی نہ کریں۔ اعرف ان الاستعارۃ ممنوعۃ الا ان تکون باسم مدرس منتسب، استعارہ جو ہے وہ کرائے پر طلب کرنا، یعنی امانتاً کتاب جو ہے وہ لینا، عاریتاً جو ہے کسی کتاب کو جیسے کتب خانے سے لوگ لے جاتے ہیں تو بعد میں کہ واپس کر دیں گے، اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ جان لو کہ کتاب امانتاً لے جانا ممنوع ہے، الا ان تکون باسم مدرس، مگر یہ کہ کسی مدرس کسی استاذ کے نام پہ ہو، منتسب یعنی جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، ٹھیک ہے، منتسب اسم فاعل کا صیغہ ہے نسبت کرنے والا، یعنی آپ اگر کسی استاذ کی طرف نسبت کریں گے، کسی استاذ کی بات کریں گے تو استاذ کے حوالے، یعنی ہمارے اردو میں بولتے ہیں استاذ کے حوالے سے، کسی استاذ کا حوالہ دیں گے تو پھر آپ کتاب بطور امانت لے جا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ما شاء اللہ المکتبۃ ذاخرۃ بالکتب العربیہ، ذاخرہ ذخیرہ اندوز کو کہتے ہیں، ذخیرہ کرنے والا۔ ماشاء اللہ یعنی کتب خانے میں بہت ساری عربی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اردو اصطلاح میں جو ہم بولتے ہیں کہ کتب خانے میں عربی کتابیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ماشاء اللہ المکتبۃ ذاخرۃ بالکتب العربیہ، یعنی کتب خانہ عربی کتابوں پر مشتمل ہے۔ نعم وبمختلف العلوم والفنون وما استجد منها، اور جی ہاں مختلف فنون اور فنون کے ساتھ، اور وما استجد منها جو اس میں اچھا ہے۔ ایک استجد یستجد استجداد یعنی جدت کو کہتے ہیں، یا جو ہے اس کا معنی ہے خوبصورتی، یعنی مختلف فنون اور مختلف علوم اور فنون کے ساتھ، کہ جس نے جو ہے وہ اس کتب خانے میں اچھائی پیدا کی ہے۔ کیف لی ان ابحث عما اريد وسط هذا الكم الهائل من الكتب، کیف لی ان ابحث، کیسے ممکن ہے کہ میں تلاش کروں عما اريد جس کتاب کو میں چاہتا ہوں،
وسط هذا الكم الهائل من الكتب، اس بڑے ذخیرے یعنی ان بڑی تعداد میں کتب کے درمیان، یعنی اس بڑی تعداد کی کتب کے درمیان میں اپنے مراد والی کتاب کو کیسے تلاش کر سکتا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں کیف لی ان ابحث عما اريد، کیسے لیے ممکن ہے میرے لیے کہ میں تلاش کروں اس کتاب کو جس کو میں چاہتا ہوں، وسط هذا الکم، کم جو ہے نا یہ تعداد کو کہتے ہیں، وسط هذا الکم الہائل، ہائل کہتے ہیں خوفناک بڑی تعداد، یعنی اس بڑی تعداد کے درمیان من الکتب کتابوں میں سے۔ تو اس نے کہا کہ الامر سهل حدد الفن الذي تريد، معاملہ آسان ہے، سب سے پہلے حد لگاؤ، یعنی خاص کرو اس فن کو جس کو آپ چاہتے ہیں۔ ثم اسأل امین المکتبہ، پھر مکتبے کی ذمہ دار سے سوال کرو عن مکانہ، اس کی جگہ کے بارے میں کہ اس فن کی کتابیں کہاں ہیں۔ فیدلک، تو پھر وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ وکیف یمکننی ان اجمع مواد موضوعی ان کانت مبعثرۃ، اپنے موضوع کے جو مواد ہیں ان کو میں کیسے جمع کروں، کیسے ممکن ہے کہ میرے لیے جمع کروں، ان کانت مبعثرۃ، اگر وہ بکھرے ہوئے ہوں، اگر موضوع کی بات ایک جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن بکھرے ہوئے ہوں تو ان کو میں کیسے جمع کروں۔ لا علیک، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکتب کل ما تیسر لک ثم اجمعہ فی ارشیف خاص بک، جو کچھ آپ کو آسانی ہو اس کو لکھو پہلے، ثم اجمعہ، پھر اس کو جمع کرو فی ارشیف خاص بک، اپنے خاص ڈائری میں۔ ارشیف حوض کو کہتے ہیں، خاص جگہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد اپنی خاص کو بھی مراد ہے، جس میں آپ جو ہے مواد موضوع کے حوالے سے لکھنا چاہیں گے۔